بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اور انتقال۔ دو جہاں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 10 برس پہلے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، پیدا ہوئی اور خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکی، ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے، وہ مسلمان نہیں تھے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے ارسال کیے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ دیدہ ہوئے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مشورے سے یہ قرار پایا کہ ابو العاص کو بلا فدیہ کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ بھیج دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائیں اور ان کے پاس تک ابو العاص پہنچوا دیں۔ چنانچہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئی۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولا ہو گئے اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے پہنچ گئی، جن میں حبار بن اسود جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہوا، وہ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے، اور اکثروں نے حبار ہی کو لکھا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیزہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گری۔ چونکہ حاملہ تھی اس وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہوا۔ کنانہ نے تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح حلال اعلان چلی جائے، یہ تو گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، پھر چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ 1 روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر ہجری سن 8 میں انتقال فرمایا، رضی اللہ عنہ وارضاہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ دفن کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے، جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب کے ضعف کا خیال تھا، میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی سختی اس سے ہٹا دی جائے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ فائدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتوں صحابزادی اور دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اسی میں دی، پھر بھی قبر کی تنگی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا۔ اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم احفظنا منہ بمنک وکرمک وفضلک، آمین۔ ایک اور مختصر واقعہ لکھ رہے ہیں، تو ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت دینی۔ ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابیہ ہیں، اکثر لڑائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئی ہیں، زخمیوں کی دوا دارو فرمایا کرتی تھی اور مقتولین اور شہداء کی نعشیں اٹھا کر لایا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی۔ ہجرت کے بعد شادی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادی کے دن ان کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں چند لڑکیاں خوشی میں شعر پڑھ رہی تھی، جن میں انصار کے اسلامی کارنامے اور ان کے بڑوں کا ذکر تھا جو بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے یہ مصرع بھی پڑھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں سے ایک ایسے نبی ہیں جو آئندہ کی باتوں کو جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو منع، اس کے پڑھنے کو منع فرما دیا، کیونکہ آئندہ کے حالات اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ربیع کے والد حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے قتل کرنے والوں میں ہیں۔ ایک عورت جس کا نام اسما تھا عطر بیچا کرتی تھی، وہ ایک مرتبہ چند عورتوں کے ساتھ حضرت ربیع کے گھر بھی گئی اور ان سے نام، حال، پتہ وغیرہ جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے دریافت کیا۔ انہوں نے بتا دیا۔ ان کے والد کا نام سن کر وہ کہنے لگی کہ تو اپنے سردار کے قاتل کی بیٹی ہے۔ ابو جہل چونکہ عرب کا سردار شمار کیا جاتا تھا، اس لیے اپنے سردار کا قاتل کہا۔ یہ سن کر ربیع کو غصہ آ گیا، کہنے لگی کہ میں اپنے غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ ربیع کو غیرت آئی کہ ابو جہل کو اپنے باپ کا سردار سنے، اس لیے انہوں نے اپنے غلام کے لفظ سے ذکر کیا۔ اسما کو ابو جہل کے متعلق غلام کا لفظ سن کر غصہ آیا اور کہنے لگی کہ مجھ پر حرام ہے کہ تیرے ہاتھ عطر فروخت کروں۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ پر بھی حرام ہے کہ تجھ سے عطر خریدوں، میں نے تیرے عطر کے سوا کسی عطر میں گندگی اور بدبو نہیں دیکھی۔ فائدہ: ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے بدبو کا لفظ اس کو جلانے کو کہا تھا،
یہ حمیت اور دینی غیرت تھی کہ دین کے اس سخت دشمن کے متعلق وہ سرداری کا لفظ نہ سن سکی۔ آج کل دین کے بڑے سے بڑے دشمن پر بھی اس سے اونچے اونچے لفظ بولے جاتے ہیں، اور کوئی شخص اگر منع کرے تو وہ تنگ نظر بتا دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کو سردار مت کہو، اگر وہ تمہارا سردار ہو گیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔